بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے یا سفر پہ نکل جاتا ہے تو اس کے لیے اس کے اسی طرح کے عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ مقیم ہونے کی حالت میں اور صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا. یہ حدیث مبارکہ اللہ رب العزت کے اپنے بندے کے ساتھ انتہائی شفقت اور رحمت کے تعلق کا مظہر ہے کہ ایک بندہ حالت صحت میں، یعنی جب تندرست تھا، بیماری کوئی نہیں تھی، بالکل ٹھیک تھا، تو ایک عمل کر رہا تھا. مثلا فرض نمازی ہے تو اس کو کھڑا ہو کر پڑھ رہا تھا، نفل ہے تو اس کو کھڑا ہو کے پڑھتا تھا. فرض میں تو قیام ویسے ہی فرض ہے، بہت شدید مجبوری یا عذر کے بغیر فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں ہے، ہوتی نہیں نماز، اس میں ایک فرض چھوٹ جاتا ہے قیام والا. لیکن اگر مرض ہو تو اس میں آدمی کے لیے گنجائش ہوتی ہے. اور نفل جو ہے، نفل نماز کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کر انسان پڑھے تو اس کو 100% اجر ملتا ہے، لیکن بغیر عذر کے بھی اگر بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کو 50% ملے گا، نصف، آدھا اجر ملتا ہے. تب ایک آدمی صحت کی حالت میں یہ کام کر رہا تھا، مثلا نفل کھڑے ہو کر پڑھتا تھا، فرض بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھتا تھا، اور اس کے علاوہ بیمار کی عیادت کرتا تھا، کسی کی مدد کے لیے جاتا تھا، جنازے میں شرکت کرتا تھا، اور جتنے کام صحت کی حالت میں آدمی سر انجام دیتا ہے، دے سکتا ہے، وہ اس کے اندر موجود تھے. اب وہ پڑ گیا بیمار، چاہے عارضی بیمار ہو جائے جیسے کہ بخار وغیرہ ہو گیا، یا پھر بڑھاپا اور مستقل بیماری آ گئی جس سے کمزوری بھی آ گئی، معذوری بھی آ گئی. تو اللہ رب العزت فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں اچھا عمل کرتا تھا اور بہت سے کام کرتا تھا، اور اس کی نیت یہ تھی کہ اگر آج بھی اس کو صحت مل جائے، تندرستی مل جائے، تو یہ وہ کام اسی طریقے سے سر انجام دے گا. اب اس کی نیت کی وجہ سے اس کا اجر پورا پورا لکھ دو، بغیر کام کیے فرمایا اجر لکھ دو. صحت کی حالت میں جو انسان کام کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ مسلمان کا کوئی حال بھی نفع سے خالی نہیں ہے. جب عمل کر رہا ہے تو بھی اجر مل رہا، جب عمل نہیں کر رہا اور کسی عذر کی وجہ سے ہے پھر بھی اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما رہے ہیں. تو یہ بیماری ہے. اسی طریقے سے صحت کی حالت میں نہیں، اقامت کی حالت میں جب آدمی گھر پہ ہوتا ہے، سفر میں نہیں ہوتا، تو اس وقت میں نماز پوری پڑھنی پڑتی ہے اس کو، یعنی فرض نماز پوری پڑھنی پڑتی ہے، اور سنتیں مؤکدہ یہ جو ہے بغیر شدید عذر کے چھوڑنا جائز نہیں ہوتا اس کے لیے. سنن غیر مؤکدہ ہیں یا نفل ہیں، یہ جتنے پڑھ لے اچھی بات ہے، اجر میں اضافہ ہوتا ہے. اب وہ نکل گیا سفر پر، تو سفر پر جب نکلا ہے، سفر سے مراد ہے 77 کلومیٹر نکل جانا اپنی آبادی سے، اس جس شہر میں رہتا ہے اس کے ایک کنارے سے شروع کر کے دوسرے جس شہر میں جانا چاہتا ہے اس کے درمیان 77 کلومیٹر فاصلہ ہونا چاہیے. ایسا آدمی شرعاً مسافر ہو جاتا ہے. اس کو کچھ رخصتیں مل جاتی ہیں کہ 4 رکعت والی جو فرض نماز ہے وہ 2 ہو جاتی ہے. اور سنت کے بارے میں، نفل کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر تو اس کو جلدی نہیں ہے،
یعنی گاڑی چھوٹنے کا اندیشہ نہیں ہے یا کوئی اور جلدی نہیں ہے، زیادہ شدید تھکاوٹ نہیں ہے، تو پھر اس کو سنتیں پڑھنی چاہیے اور پوری پوری پڑھنی چاہیے۔ تو یہ مسافر کے لیے کچھ بہرحال چھوٹ مل جاتی ہے۔ اب جہاں اس کو فرض ویسے تو 4 پڑھ رہا تھا لیکن یہاں اب 2 پڑھ رہا ہے، تو فرمایا اس کا اجر اللہ اس کو 4 کے عطا فرمائیں گے، بلکہ حضور کا سنت طریقہ اور اللہ کے فرمان پر عمل کی وجہ سے شاید اجر اور زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ تو یہ بندے کے ساتھ اللہ کی جانب سے جو ہے ایک خصوصی معاملہ ہوتا ہے کہ اس لیے صحت کی حالت کو فرمایا غنیمت جانو اور فرصت کی حالت کو غنیمت جانو، اس میں نیک اعمال بہت زیادہ کر لیا کرو۔ جب کل کو بیماری آئے گی تو اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کے اجر کو جاری رکھیں گے، حتیٰ کہ بغیر کیے انسان کو ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔